کہتا ہے آئے گا، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گا، کوئی کہتا ہے منہ میں زبان تھی بول کے چلا گیا، لیکن وہ تھوڑی نہ آنے والا ہے مقابلے کے لیے، اس لیے آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب مقابلے کی تاریخ آتی ہے پورا شہر اس میدان میں جمع ہے جہاں پر کشتیوں کا مقابلہ ہوتا ہے، بنفس نفیس بادشاہ بھی موجود ہے۔ اب انتظار ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے اس ضعیف شخص کا جس نے پہلوان بغداد کے پہلوان کو چیلنج کیا تھا۔ اب سب کی نظریں اسی طرف ہے جدھر سے اس پہلوان کو، اس آل رسول کو، اس ضعیف و ناتواں کو آنا تھا۔ کوئی کہتا ہے نہیں آئے گا، کوئی کہتا ہے آئے گا، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گا، بول کے چلا گیا، کوئی کہتا ہے نہیں ضرور آئے گا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس دن بتا رہی تھی کہ ضرور آئے گا۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ہلکے پھلکے گرد اڑنے شروع ہو گئے۔ جب گرد کی صفائی ہوئی تو دیکھا ایک نہیں وہ ناتواں، وہی شخص جس نے بغداد کے پہلوان کو چیلنج کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ کمزور کمر کے ساتھ، کمزور جسم کے ساتھ اسی مقابلہ گاہ کی طرف چلا رہا ہے جہاں پہ پورا شہر بغداد جمع ہے۔ شور ہو گیا، بغداد کے سب سے بڑے پہلوان کے مقابلے میں وہ شخص آ رہا ہے جس نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور صرف مقابلہ کا چیلنج نہیں کیا، ہرانے کا چیلنج کیا ہے، میں ہرا دوں گا۔ آ گیا وہ اللہ کے رسول کا بیٹا، وہ نحیف آدمی، وہ کمزور آدمی۔ اللہ اللہ کس لیے؟ بچے بھوکے ہیں کوئی کام نہیں دے رہا ہے، بیوی بھوکی ہے کوئی کام نہیں دے رہا ہے۔ اے دریا ٹوٹ کے کلیمی مسلمانوں، حسینی مسلمانوں، اے نبی کے عاشقوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا اور کبھی بھی نبی کی اولاد کی بارگاہ میں گستاخی نہ کرنا، کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے سید کا دل دکھ جائے، اس لیے کہ اگر سید کا دل دکھ گیا تو خاتون جنت کو تکلیف ہوگی، خاتون جنت کو تکلیف ہوئی تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، اور مصطفیٰ کو تکلیف ہو گئی تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ کبھی اپنے مولا کو ناراض مت کرنا۔ اللہ اللہ، وہ آل نبی، وہ اولاد علی آیا مقابلہ کے لیے، مقابلہ گاہ میں وہ پہلوان بھی آ گیا، یہ بھی نحیف آدمی بھی آ گئے۔ اب ایک طرف لوگ پہلوان کو دیکھتے ہیں، ایک طرف اس نحیف و ناتواں آل رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب پہلوان نے ہاتھ ملایا تو ہاتھ ملاتے ہوئے اس پہلوان کے کان میں اس آل رسول نے کہا تھا، بھائی کان ذرا قریب لاؤ، ایک بات کہنی ہے تم سے۔ کہا بولیے کیا بات ہے؟ کہا دیکھ لو، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کشتی کے داؤ پیش سے واقف نہیں ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ کشتی کیا ہے، لیکن اتنا جان لو میں آل رسول ہوں، اتنا جان لو میں سید ہوں۔ میں نے اس چیلنج کو اس لیے کیا ہے کہ کئی روز سے میرے بچے بھوکے ہیں، روز شہر آتا ہوں کام کی تلاش میں، لیکن مجھے بھوکا سمجھ کر، مجھے کمزور سمجھ کر، مجھے ضعیف سمجھ کر کوئی کام دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دن اعلان ہو رہا تھا مقابلے کا، میں نے سینے پہ پتھر رکھ کر اپنے بچوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے میں نے چیلنج کیا اور بادشاہ نے قبول کر لیا۔ بھائی ایسا ہے کہ میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں تجھ سے تو واقعی جیت نہیں سکتا، لیکن سن، اگر آج تو نبی کی آل کے لیے ہار جاتا ہے، کل میدان محشر میں تو جیت جائے گا، نانا سے تجھے جنت دلوا دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، سید کی بات تھی دل میں اتر گئی، ذرا زور سے بول، نبی کی آل کی بات تھی سینے میں اتر گئی۔ اب پہلوان نے سوچ لیا مجھے ہار تو جانا ہے، آج میں ہاروں گا پھر بھی جیت جاؤں گا، اور آج جیت گیا پھر بھی ہار جاؤں گا۔ تھوڑی دیر داؤ پیچ ہوتا رہا، اور اس کے بعد آل نبی نے، اولاد علی نے ایک بارگی پٹک دیا اس پہلوان کو، اور سینے پہ سوار ہو گیا نبی کا بیٹا۔ ہر طرف شور ہو گیا، آج تک کسی نے اسے ہرایا نہ تھا۔ ایک کمزور آدمی ہرا دیا، ایک کمزور آدمی اسے گرا دیا۔ کہا چلو یہ پہلا معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ ایسے ہی کوئی داؤ پیچ ہو رہا ہو جس سے وہ ہار گیا ہو۔ دوبارہ کیا گیا، پھر کان میں کہا، اے پہلوان سن، میں آل نبی ہوں،
اولاد رسول ہوں، آج تو میرے لیے ہار جائے گا، میدان محشر میں تجھے جتا دیا جائے گا۔ میں اپنے نانا سے عرض کروں گا۔ پھر داؤں پہ تھوڑا سا ہوتا رہا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بغداد نے دیکھا کہ وہ نبی کا بیٹا اس پہلوان کے سینے پر بیٹھ کر اپنے فتح و نصرت کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف اس پہلوان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور اولاد نبی کو مبارکباد پیش کیا جا رہا ہے، سید کو مبارکباد پیش کیا جا رہا ہے، فاطمہ کے نور نظر کو مبارکباد پیش کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے بہت سارے انعامات دیے، بہت سارے اکرام سے نوازا، لیکن وہ پہلوان سر کو نیچا کرتا ہوا وہ ایک طرف سے نکل گیا۔ اب کوئی شاباشی دینے والا نہیں ہے، لیکن جب رات میں وہ پہلوان سوتا ہے، قسمت بیدار ہوتی ہے، مصطفیٰ خواب میں تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ خواب میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہے، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرے جنید کو بلاؤ۔ زور سے بولو، زور سے، زور سے بولو، زور سے، میرے جنید کو بلاؤ۔ جنید بلائے گئے، رسول نے فرمایا جنید تم نے میری آل کے لیے ہارنا گوارا کیا ہے، آج تیرے سر پہ ولایت کا تاج سجا دیا جا رہا ہے۔ اسی جنید کو زمانہ جنید بغدادی کہتا ہے۔ زور سے بولیں۔ ایک آل رسول کے احترام نے، ایک آل رسول کی عزت نے، ایک آل رسول کی وجہ سے ہارنے نے ہمیشہ کے لیے جنید بغدادی کو جتوا دیا۔ ایسی ہار پہ زمانے کی ساری جیت قربان ہو گئی۔ اللہ، زور سے بولو، زور سے، زور سے۔ یہ جنید بغدادی کون ہے؟ غوث پاک سے 200 سال پہلے کا زمانہ گزرا ہے۔ کتنے سال؟ 200 سال پہلے۔ اور جنید بغدادی نے بھی سرکار بغداد کے آنے کی خبر دی تھی کہ میرے بعد 200 سال کے بعد ایک بچہ آئے گا جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا۔ زور سے بولو، زور سے۔ جو بغداد کا غوث و کتب ہوگا، جو امام الاولیاء ہوگا، جو سید الاولیاء ہوگا، حضرات محبت کرو، اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں کسی پیر کے خلاف نہیں بولتا، لیکن ہاں اس پیر کو چھوڑتا بھی نہیں ہوں جس پیر کے عمل و کردار سے مصطفیٰ کا قانون ٹوٹے، شریعت کا قانون ٹوٹے۔ کوئی مجھے دعوت دے نہ دے، لیکن ہم تو یار سچے پیر والے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم پیر والے نہیں؟ ہمارا پیر تو دیکھ لو، لاؤ جواب، لاؤ جواب، لاؤ جواب۔ اور یہ سچائی ہے، غلط نہیں ہے۔ اور پیر اگر آل رسول مل جائے، باغ زہرا کا پھول مل جائے، علی کے گلشن کا پھول مل جائے، ایک بات جان لو یار، جو آل رسول ہوتے ہیں وہ سخی ابن سخی ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، یقیناً میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیوں پتہ ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ ہمارے حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آج منڈی لگی ہے پیروں کی، آکڑ پیر، باکڑ پیر، لوٹا پیر، کٹہل پیر، آلو پیر، پیاز پیر، دیکھ لو پیر۔ میں نے کہا نا، کلمہ یاد نہیں، وضو کا طریقہ معلوم نہیں، کبھی مدرسہ گیا ہی نہیں، کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں، تو کیا معلوم ہے؟ کہیں سے خلافت خرید لیا، سمجھ رہے ہیں نا، اور پیر بن گیا۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہنا، ایسے لوگوں کے چکر میں مت پڑنا۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارا پیر وارث مصطفیٰ بھی ہے، آل مصطفیٰ بھی ہے۔ اب سنو، اب پیر کے لیے یا ولی ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہے پتہ ہے؟ یہ ہم نہیں بولیں گے،
غوث اعظم سے پوچھتے ہیں، ذرا زور سے بولیں، سرکار غوث اعظم سے پوچھتے ہیں آقا پیر کون بن سکتا ہے؟ ولی کس کو کہا جائے گا؟ کہ کس کی لمبی پگڑی کو دیکھ کر ولی کہہ دے، کس کی لاٹھی کو دیکھ کر ولی کہہ دے، کس کے جبہ و دستار کو دیکھ کے ولی کہہ دے؟ کہ نہیں، کہ سب پیر بن سکتا ہے؟ کہ نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پیر ہونے کے لیے 12 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قول غوث اعظم ہے۔ قلائد الجوار اٹھاؤ اور اس میں پڑھ لو، اب لڑنا ہم سے مت، غوث اعظم سے لڑو۔ جتنے سڑک چھاپ پیر ہیں نا، یہ تقریر کرنے کے بعد سب میرے مخالف ہو گئے، لیکن جو سچے تھے نا انہوں نے دعائیں دی۔ زور سے بولو اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ ارے میاں سرکار دولہا میاں کے عرس میں بیٹھے ہو، میں نے پہلے کہا نا یہ اجمیر کا بھی فیضان ہے، کٹرا کا بھی فیضان ہے، بغداد کا بھی فیضان ہے، اور سارے فیضانوں کا مجموعہ بن کر مسعود ملت یہاں تشریف فرما۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سنو، غور سے سنو، غور سے سنو، کچھ لے کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، فالتو لفاظی نہیں ہونی، ہاں ذمہ دار اسٹیج پہ ذمہ دار گفتگو ہونی چاہیے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں لا یجوز لشیخ ان یجلس علی سجادۃ النہایہ ویتقلد بسیف العنایہ حتی یکون 12 خصلۃ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کسی پیر کے لیے پیری مریدی کے مسند پر اس وقت تک بیٹھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر 12 صفتیں موجود نہ ہوں۔ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، 12 صفتیں موجود نہ ہو۔ لا یجوز لشیخ ان یجلس علی سجادۃ النہایہ ویتقلد بسیف العنایہ حتی یکون 12 خصلۃ۔ کسی پیر کے لیے پیری مریدی کے مسند پر بیٹھنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر 12 صفتیں موجود ہوں۔ اب سن لو کون کون صفت ہے۔ اثنتان من اللہ، 2 صفت اللہ کی، بولتے جاؤ یار، بولنے میں پیسہ لگ رہا ہے کیا؟ سبحان اللہ کہو گے، اللہ کی پاکی بیان کرو گے، فرشتے گواہ ہوں گے۔ مولا ساری دنیا سو رہی تھی، دریا پور میں کلیمی دیوانے تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ اثنتان من اللہ، 2 صفت اللہ کی، وخصلتان من النبی الکریم، 2 صفت حضور کی، وخصلتان من ابو بکر الصدیق، 2 صفت حضرت ابو بکر صدیق کی، وخصلتان من عمر الخطاب، 2 صفت حضرت فاروق اعظم کی، وخصلتان من عثمان بن عفان، 2 صفت حضرت عثمان غنی کی، وخصلتان من علی بن ابی طالب، اور 2 صفت مولائے کائنات کی۔ 12 ہو گئی، 12 ہو گئی نا، 12 ہو گئی۔ اب کون کون ہے یہ سن لیجیے۔ اثنتان من اللہ، 2 صفت اللہ کی۔ پیر کیسا ہو؟ ان یکون ستارا و غفارا، پیر کے اندر صفت ستاری بھی ہو اور صفت غفاری بھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پیر ایسا ہو کہ جو اپنے مریدوں کے عیبوں کو چھپاتا بھی ہو اور مریدوں کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نہیں چلیں گے۔ ان یکون ستارا و غفارا، پیر کے اندر صفت ستاری بھی ہو اور صفت غفاری بھی ہو، یعنی پیر ایسا ہو کہ وہ مریدوں کے عیبوں کو چھپاتا بھی ہو، ان کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتا ہو۔ وَإِسْنَتَانِ مِنَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، 2 صفت حضور کی۔ ان یکون شفیقا رفیقا، وہ شفیق بھی ہو وہ رفیق بھی ہو۔ مطلب کیا ہے؟ پیر وہ ہو، ایسا ہونا چاہیے جو مریدوں پہ شفقت بھی کرتا ہو اور نرم لہجے سے گفتگو بھی کرتا ہو۔ اللہ اللہ، کیا ہو گئے؟ وَإِسْنَتَانِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، 2 صفت حضرت ابو بکر صدیق کی۔ ان یکون صادقا، پیر جھوٹا نہ ہو سچا ہو۔
پیر جھوٹا نہ ہو، سچا ہو۔ اب آپ کہیں گے مولانا سچا تو سب اپنے آپ کو کہتے ہیں، جھوٹا بھی کہتا ہے کہ ہم سچا ہیں، تب کیسے ہوگا؟ اب دیکھ لو سرکار غوث پاک نے سارا معاملہ حل کر دیا۔ صرف وہ اپنے آپ کو سچا نہ کہتا ہو، ان یکون صادقا، سچا بھی ہو، وہ متصدقا، اور زمانے والے اسے سچا سمجھتے بھی ہو۔ صرف اپنے آپ کو سچا نہ کہتا ہوں، لوگ بھی کہتے ہوں کہ یہ بہت بڑا سچا ہے، مگر نا ان یکون صادقا و متصدقا، وہ سچا بھی ہو اور زمانے والے اسے سچا مانتے بھی ہو۔ وَإِسْنَتَانِ مِنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ، دو صفت حضرت فاروق اعظم کی، ان یکون عمارا والنہان، نیکیوں کا حکم دیتا ہو، برائیوں سے روکتا ہو۔ اور آج کل کچھ پیر کو دیکھیے گا، مرید کو برائی سے نہیں روکے گا، کہیں بیت توڑ کے بھاگنے جائے، چل رہا ہے یار ایسا، چل رہا ہے ایسا۔ جو سڑک چھاپ جو پیر لوگ ہیں نا، وہ جلدی مرید کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہے گا، اور سارا مرید اس کا بے نمازی رہتا ہے، مولوی کے قریب تو جاتا نہیں ہے، یہ جاہل لوگوں کو مرید کرتا ہے، پھنساتا رہتا ہے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ ان یکون عمارا والنہان، وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہو، برائیوں سے روکتا ہو۔ وہ اسنتان من عثمان بن عفان، دو صفت حضرت عثمان ذو النورین کی، وہ کیا ہے؟ ان یکون طعاما، پیر بہت بڑا سخی ہو، بہت زیادہ کھانا کھلانے والا ہو، مطلب بہت بڑا سخی ہو۔ وقائم اللیل والناس نائم، اور جب لوگ سو جائیں رات کو تو رات میں قیام کر کے رب کی بندگی کرنے والا ہو، رب کی بندگی کرنے والا ہو۔ دو صفت عثمان غنی کی۔ اور ان یکون و اسنتان من علی بن ابی طالب، اور دو صفت مولا کائنات کی، مولا کائنات کی دو صفت نے تو سارا کام حل کر دیا۔ فرماتے ہیں ان یکون عالما، زور سے بولو، پیر جاہل نہ ہو، پیر عالم ہو، صاحب علم ہو۔ ان یکون عالما، وہ صاحب علم ہو، وہ شجاعا، بزدل نہ ہو، بہادر ہو، بزدل نہ ہو، بہادر ہو۔ دو صفت اللہ کی، دو صفت حضور کی، دو صفت ابو بکر کی، دو صفت عمر کی، دو صفت عثمان کی، دو صفت علی کی، یہ 12 شرطیں پیر کے لیے ضروری ہے۔ جب غور سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ 12 شرطیں سرکار دولہا میاں میں پائی جاتی ہیں۔ سرکار دولہا میاں نے اپنے بیٹے حضرت مسرور ملت کو عطا کیا، اور مسرور ملت نے اپنے شہزادے مسرور ملت کو ساری چیزیں عطا کی۔ تو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے واللہ کہ میں سامنے بول رہا ہوں، دل میں جو بس جاتا ہے نا، ان کا تذکرہ تنہائیوں میں بھی ہوتا ہے، محفلوں میں بھی ہوتا ہے، جلوت میں بھی ہوتا ہے، خلوت میں بھی ہوتا ہے۔ میں جب خود ایک طرف ان 12 شرطوں کو دیکھتا ہوں، میں نے سرکار دولہا میاں کو نہیں دیکھا، سرکار مسرور ملت کو نہیں دیکھا، لیکن سرکار مسرور ملت کو ضرور دیکھا ہے۔ میں جب ان 12 شرطوں کو دیکھ کر سرکار مسرور ملت کی ذات کا تزکیہ کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے یہ احساس ہوتا ہے یہ ساری 12 شرطیں مسرور ملت کے اندر موجود ہیں۔ اور سنو، جب بیٹا ان شرطوں کا مجموعہ ہے تو بابا کتنا بڑا ہوگا، دادا کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہو، آپ بڑے خوش نصیب ہو۔ اب دیکھو ایک بات آؤ، صرف پیر سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلسے میں آ کے بیٹھو رات پر ہنگامہ کرو اور سوچ لو کہ ہم نے تو اپنے پیر کا حق ادا کر دیا۔
سال میں ایک مرتبہ کٹرا شریف چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، پھول چڑھا دو، اور سوچ لیا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا. نہیں، اللہ والے سرکار دولا میاں ہو یا سرکار مسرور ملت ہو، یہ ہماری چادروں کے محتاج نہیں، بلکہ ہماری چادریں ان کی محتاج ہے. وہ ہماری چادروں کے محتاج نہیں. اور سنیے، یہ مزاروں کی چادریں ان کی وراثت نہیں ہے. ان کی وراثت کا معاملہ یہ ہے کہ جو مشن وہ چھوڑ کے گئے دنیا سے، ان مشن پر چلنا، یہ ان کی بارگاہ میں سچی خراج عقیدت ہے. بولو صحیح بولو، صحیح بولو، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی وہ جا رہے ہیں تو جانے دیجئے نا بھائی، جانے والوں کو روکتا کون ہے یار؟ ایسا لگتا ہے کہ کبھی دیکھے نہیں ان کو. ہاں ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. ہاں میں ایک بات کہہ دوں، جلسہ میں آنا چاہیے، نعرہ لگانا چاہیے، حضور کے قدموں کو چومنا چاہیے، لیکن سچی عقیدت یہ ہے کہ حضور جو حکم دیں اس حکم پر چلنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور سنا دوں حضور کا حکم کیا ہے؟ سنا دوں، حضور کا حکم یہ ہے کہ امت کا ہر فرد، مصطفیٰ کا ہر غلام، مصطفیٰ کا ہر عاشق حضور کی سیرت پہ چلتا رہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، سچا مسلمان بن کر دنیا میں زندہ رہے. سنو، اب وراثت کیا ہے؟ حضور مسرور ملت گئے، بے شمار دینی ادارے چھوڑ کے گئے، جو سرکار مسعود ملت کی سرپرستی میں آج پورے بنگال میں ہے نا. اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے، وہاں کے اساتذہ، وہاں کا تعلیمی نظام، یہ ساری چیزیں آج جو پھول رہی ہے، پھل رہی ہے، یہ آل رسول کے قدموں کی برکت ہے نا. اب سنو، پیر سے محبت کا حال دیکھو، پیر سے محبت کا حال، پیر سے محبت کا حال. آج ہم چلے آئے، ایک پھول لے کے چلے آئے، سوچا کہ کام ہو گیا. نام سنا ہے محبوب الہی کا؟ بولو، محبوب الہی کا نام سنا ہے؟ جی 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 جی. حضرت امیر خسرو کا نام سنا؟ امیر خسرو کا؟ جی. امیر خسرو کون ہے؟ یہ مرید ہے حضرت محبوب الہی کے. واہ. سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں کہ نہیں؟ جی جی جی. دیکھ لو پیر، نہ محبوب الہی جیسا پیر نظر آتا ہے، نہ امیر خسرو جیسا مرید نظر آتا ہے. بنگال فتح کرنے کے لیے گئے، بنگال فتح کرنے کے لیے جب آ رہے تھے واپس میں، تو رات کے سناٹے میں اچانک حضرت امیر خسرو ایک مسافر خانہ کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور بولتے جا رہے ہیں، بوئے شیخ نہیں آیا، بوئے شیخ نہیں آیا، بوئے شیخ نہیں آیا. لوگوں نے کہا حضور دہلی دور ہے، انہوں نے کہا شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا حضور دلی بہت دور ہے، اتنی دور سے شیخ کی خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ اتنی دور سے شیخ کی خوشبو کہاں نظر آ رہی ہے؟ کہاں ملے گی؟ لیکن بھاگتے جا رہے ہیں، بوئے شیخ نہیں آیا. سپاہی پیچھے سے دوڑ گئے، وہاں گئے، دیکھا مسافر خانے میں ایک مسافر سویا ہے. رات کے سناٹے میں اس مسافر کو جگانے لگے. اس مسافر کی آنکھ کھلی، کہا کیا بات ہے یار، کیوں جگاتے ہو؟ تھکا ہوا ہوں، لمبے سفر سے آیا ہوں، کیوں پریشان کرتے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے کہا بھائی ایک سوال کروں تو بس جواب دے دو. کہا بولیے. کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا دلی سے آ رہا ہوں. دلی میں کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا محبوب الہی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. بتا. کہ بیٹی کی شادی کرنی تھی، غربت تھی، پریشانی تھی، انتظام نہیں ہو رہا تھا. بیوی نے کہا پیر کے پاس جا، پیر کے پاس جا، پیر کے پاس جا، پیر دیں گے تو لے آنا، بیٹی کی شادی ہو جائے گی. گیا تھا، ایک ہفتہ رکا رہا، چلنے لگا نا، کچھ ملا کہ نہیں؟ کام ملا تو، لیکن ایسی چیز ملی ہے جو کسی کام کی نہیں. کہا کیا ملا؟ کہا دیکھو نا، یہ ٹوٹا ہوا جوتا ملا. سبحان اللہ. ٹوٹا ہوا جوتا ملا ہے، نہ پہننے کے کام آئے، نہ بیچنے کے کام آئے. امیر خسرو نے کہا مسافر یہ بتا، اس جوتا کو بیچے گا؟ محبت دیکھو، اس جوتا کو بیچے گا؟ اس نے کہا صبح سے کوئی ملا نہیں. کیا یہ جوتا بھی کوئی خریدے گا کیا؟ یہ تو ٹوٹا پھاٹا جوتا، یہ کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا، پہنا بھی نہیں جا سکتا، تو خریدے گا کیوں؟ کہا مذاق نہیں کرنا بھائی، تو بول
اگر بیچے گا تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس مسافر کو پتہ چل گیا، سمجھ میں آ گیا، نہیں یہ تو صحیح بولتا ہے، یہ مذاق نہیں کر رہا ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ مذاق نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں، اب بولو قیمت بولو۔ اب کیوں مذاق کر رہے ہو؟ یار ٹوٹا ہوا جوتا ہے، جو قیمت دو گے بونس ہی ہوگا، کائے کو ہم سے پوچھوا رہے ہو؟ کہا نہیں، جو دینا ہو دے دو۔ کہا نہیں، بولو۔ کہا میں بولوں گا نہیں، جو دینا ہو جو دے دو چلے گا۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ میں سفر میں ہوں، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں، اتنے لے لو۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا 5 لاکھ سونے کے سکے ہیں۔ زور سے بولو، زور سے۔ کیا کہا؟ 5 لاکھ سونے کے سکے ہیں، سفر میں ہوں، اتنا لے لو، دلی کا پتہ نوٹ کرو، میں اس جوتے کی قیمت نہیں دے سکتا، دلی کا پتہ نوٹ کرو، جب دلی آنا جتنی قیمت چاہو گے خسرو تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ بات کو اللہ اللہ، اب تو بہت چکر ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ والے نا جو بولتے ہیں تو لوگوں کو الٹا سمجھ میں آتا ہے، الٹا سمجھ میں آتا ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جب یقین ہو گیا کہ صحیح میں یہ دینے والے ہیں، کہا یہ تو کئی ڈاکو لوگ چرا لیں گے، جھوٹ لیں گے، کہا ٹھیک ہے میں اپنے سپاہیوں کے ذریعے تمہارے گھر پہنچوا دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ والے نے جوتا دیا، وہ سوچ رہا تھا اس سے ہوگا کیا، لیکن اللہ کا ولی دیکھ رہا تھا میرا مرید خسرو آ رہا ہے، راستے میں جوتا خرید لے گا، اس کی بیٹی کے شادی کا انتظام ہو جائے گا۔ ہو گیا۔ اب دیکھ لیجئے ہم اور آپ ہوتے تو اس جوتا کو کیا کرتے؟ جھولا میں رکھ لیتے، پنی میں رکھ لیتے، یہی نہ کرتے بھائی؟ اس کو بھی سمجھتے کہ بہت ادب ہم نے کیا ہے، اولاً تو خریدتے ہی نہیں، یہ ٹوٹا کیا ہے، خرید لیتے تو اس کو رکھ دیتے کہیں جھولا والا میں، پلوتھی میں۔ لیکن امیر خسرو کی محبت دیکھو پیر سے، اللہ اللہ، اس کو پلوتھی میں نہیں رکھا، اس کو جھولا میں نہیں رکھا، ادھر ادھر نہیں رکھا، بلکہ اپنی دستار کھولی، سر پہ رکھ کے دستار کے نیچے باندھ لیا۔ زور سے بولو، زور سے۔ سر کے نیچے دستار میں باندھا ہے اور لے کے چلے ہیں جھومتے ہوئے دلی۔ نظام الدین اولیاء انتظار ہی کر رہے تھے، میرا خسرو آ رہا۔ پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آ گئے؟ جی حضور آ گیا۔ اب سوال ہوتا ہے خسرو میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ کہ حضور سب کچھ تو دیا ہوا آپ کا ہے، میں کیا دے سکتا ہوں آپ؟ میرے بس کا کیا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں لائے ہو، کچھ تو لائے ہوگے۔ دستار اٹھا کر رکھیے سامنے، یہی لایا ہوں آپ کے لیے تحفہ۔ ارے یہ تو میں نے ایک مرید کو دیا تھا، 1 ہفتے سے پڑا تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی تو میں نے دیا، کچھ تھا نہیں تو میں نے کہا اسی کو لے کے چلا جا، یہ بھی تم نے اس سے چھین لیا۔ تو حضور چھینا نہیں ہے، خریدا ہے، چھینا نہیں ہے، خریدا ہے۔ کتنے میں خریدا؟ تو حضور 5 لاکھ سونے کے سکے میں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں بس میرے جوتے کی قیمت اتنی کم، قدموں میں سر رکھ دیا، ناز برداری دیکھیے، محبت دیکھیے۔ ہاں حضور سفر میں تھا، پتہ دے دیا ہوں، جب آؤ گے نا تو جتنا چاہو گے اس جوتے کی قیمت لے کے چلا جانا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں امیر خسرو اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے آپ، اتنا پیار ہے، اتنی عقیدت ہے، سرکار زبان سے بیان نہیں کر سکتا، اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی وقت محبوب الہی نے فرمایا تھا اگر شریعت اجازت دیتی تو ہم اور خسرو ایک ہی قبر میں دفن ہو گئے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، لیکن وہیں پر پیر کا مزار ہے، وہیں پر مرید کا مزار ہے، لیکن یہ ضرور فرمایا تھا جو میرے ہاں آنا چاہے پہلے خسرو کی ہاں آئے، پھر میرے ہاں کی حاضری قبول کر۔ سمجھ رہے ہو؟ جب کوئی محبت سے اپنے پیر کو مانتا ہے، اپنے پیر سے عقیدت رکھتا ہے، تو پیر بھی نوازنے میں دیر نہیں لگاتا۔ تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے، امتحان میں پاس ہو گیا تو بیڑا پار ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے میرے بھائی میں نے شروع میں بہت ساری باتیں کہیں کہ پیر کا فائدہ کیا ہے،
پیر بنانا ضروری کیوں ہے؟ اب بغیر پیر کے کام چلتا بھی نہیں ہے. میں نے کہا پیر ہمارا مرکز ہوتا ہے. جو جواب ہم سے نہیں بنتا ہمارا پیر جواب دیتا ہے. جہاں ہم پھنستے ہیں ہمارے پیر ہماری رہبری کرتے ہیں. جہاں پر ہم پریشان ہوتے ہیں ہماری پریشانیوں کا ازالہ ہمارے پیر کے ذریعے ہوتا ہے. اور سنو گے ذرا زور سے بول دو. سبحان اللہ. ذرا دلی سے چلو اجمیر. جی ذرا دلی سے چلو اجمیر. اچھا سنا ہے میں جنتی دروازہ اجمیر میں جی 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 گئے ہو؟ گئے ہو؟ ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے سرکار خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہند کے سلطان ہیں, ہند کے بادشاہ ہیں, ہم ان کی رعایا ہیں, ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, ہم ان کا صدقہ کھاتے ہیں. یہ سرکار غریب نواز کا دربار ایسا دربار ہے, کیا ہندو ہے, کیا مسلمان ہے, کیا سکھ ہے, کیا عیسائی ہے, جو بھی آتا ہے ہندوستان سب سے پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. آپ کو کہانی معلوم ہوگی نا, ایک انگریز آیا ہندوستان دیکھنے کے لیے, اس نے تاج محل دیکھا, لال قلعہ دیکھا, قطب مینار دیکھا, ہر جگہ گیا, اجمیر بھی گیا. جب یہاں سے لوٹا تو عزیز و اقارب نے کہا, دوستوں نے کہا انڈیا گئے تھے, یہ بتاؤ کیا کیا چیز دیکھا اور کس چیز نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا, حیرت میں ڈال دیا؟ وہ انگریز کہتا ہے میں نے لال قلعہ دیکھا, تعجب نہ ہوا, قطب مینار دیکھا, تعجب نہ ہوا, اور تاج محل دیکھا, تعجب نہ ہوا, ہندوستان کے بہت سارے مقامات دیکھے, تعجب نہ ہوا, لیکن جب اجمیر گیا تو بڑا تعجب ہوا. زور سے بولو, زور سے. اجمیر گیا تو بہت تعجب ہوا. کہا کیا تعجب ہوا؟ کہا میں نے دیکھا اجمیر کا سلطان اپنی قبر میں لیٹ کر پورے ملک پر حکومت کر رہا. یہ جنتی دروازے کی جو تاریخ ہے نا وہ میں بتا دوں آپ کو. ہمارے استاد حضرت علامہ مفتی رجب علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بلرام پوری, میں نے اپنے استاد سے اس جنتی دروازے کی تاریخ سنی, اور انہوں نے اجمیر میں خانوادہ غریب نواز کے ایک عالم دین سید سلطان صاحب قبلہ, ان کی زبان سے انہوں نے سنا. اب میں نے اپنے استاد سے سنا اور پھر میں آپ کو سنا دیں. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جنتی دروازہ بنایا کس نے, بنا کیسے, یہ سمجھے. حضرت غریب نواز کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی. مدار شریف ہے, مہرولی شریف ہے, کیا ہے, مہرولی شریف ہے. اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, جن کا مزار پاک پٹن پاکستان ہے نا. اتنا تو سمجھ گئے نا. ایک مرتبہ دلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بھوک لگی. سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا فرید, اے بیٹا فرید, پیسے لے لو, روٹی گوشت لے کے چلے آؤ. پیسہ لے کے گئے روٹی گوشت لانے کے لیے. گئے تو چوراہے پر بہت بھیڑ دیکھا. ایک شخص سے پوچھا بھائی یہ مجمع کیسا لگا ہے, یہ بھیڑ کیسی لگی ہے, یہ جم غفیر کیسا ہے, یہ جھمگھٹا کیسا ہے کہ ہر طرف راستے بند ہو چکے ہیں, راستہ نہیں ہے جانے کے لیے. کہا سنو, ایک اللہ کا نیک بندہ ہے, ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, ایک اللہ کا ولی ہے جو اس چوراہے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے جسے جنت چاہیے وہ مجھے ایک بار دیکھ لے, جسے جنت چاہیے مجھے میری زیارت کر لے, جسے جنت چاہیے میرا دیدار کر لے. اے فرید, پوری دلی ان کو دیکھنے کے لیے اون پڑی ہے, ان کی زیارت کے لیے امن پڑی ہے, ان کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اسی لیے بھیڑ لگی ہے, اسی لیے مجمع لگا ہے, اسی لیے جمگھٹا لگا ہے. حضرت بابا فرید مجمع کو چیرتے ہوئے ہوٹل پہنچتے ہیں, روٹی گوشت لیا, پھر آئے تو بھیڑ لگی ہی ہوئی تھی, آنے جانے میں بہت تاخیر ہو گئی. جب پہنچے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا فرید اتنی دیر کر دی. حضرت قطب الدین کے سامنے بابا فرید گنج شکر عرض کرتے ہیں حضور ایسی بات ہے, ایک اللہ کا ولی نیک بندہ اس چوراہے پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے جسے جنت چاہیے مجھے دیکھ لے. پوری
دلی جمع ہے اور دیکھ کے جنت حاصل کر رہی ہے، دلی کے لوگ جنت حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار اسی لیے دیر ہو گئی۔ حضرت بابا قطب الدین فرماتے ہیں اچھا فرید یہ بتاؤ کہ تم نے انہیں دیکھ کر جنت حاصل کیا کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولیے، زور سے۔ پیر سے محبت بتا رہا ہوں، پیر سے محبت۔ تم نے انہیں دیکھ کے جنت حاصل کیا کہ نہیں؟ رونے لگے بابا فرید، قدموں پہ گر گئے، کہتے ہیں آقا وہ کوئی اور ہوگا جس کا پیر اس لائق نہیں ہوگا، وہ دوسروں کو دیکھ کے جنت حاصل کرے گا، میرا پیر تو ایسا ہے میں صبح شام دیکھتا ہوں اور اپنے پیر کو دیکھ کے جنت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ۔ اچھا اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ پیر و مرید میں گفتگو ہوئی تو جوش میں حضرت بابا قطب الدین نے فرمایا ٹھیک ہے سنو، جب تم اتنی محبت کرتے ہو تو پیر کی بارگاہ سے انعام بھی تو ملنا چاہیے نا تمہیں۔ فرمایا سنو فرید، تم مجھے دیکھ کے جنت حاصل کرو گے، زمانہ تمہیں دیکھ کے جنت حاصل کرے گا۔ ذرا زور سے بولنا، زور سے یار، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ تم مجھے دیکھ کے جنت حاصل کرو گے، زمانہ تمہیں دیکھ کے جنت حاصل کرے گا۔ بول تو دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جلال ٹھنڈا ہوا، سوچ میں پڑ گیا یا اللہ یہ بات تو میں نے بہت بڑی کر دی جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دلی سے اجمیر چلے گئے، غریب نواز نے دیکھا بہت پریشان ہے میرا مرید، بہت پریشان ہے قطب الدین بختیار کاکی، تو فرمایا قطب الدین کیا دقت ہے، کیا پریشان ہے؟ کیا حضور ایسی بات ہے اور میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے لیکن یہ میرے بس کی بات تو ہے نہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں قطب الدین تیرے بس میں رہے چاہے نہ رہے معین الدین کے بس میں ضرور ہے۔ اللہ یہ سلطان الہند کہہ رہے ہیں معین الدین کے بس میں ضرور ہے۔ اطمینان ہوا تو اب دادا پیر نے حضرت بابا فرید کو کیا انعام دیا سنیں۔ چلنے لگے بابا قطب الدین بختیار کاکی تو فرمایا قطب الدین تم نے تو انعام دیا اپنے مرید کو کہ جو اس کو دیکھے گا جنتی ہو جائے گا، اب میری طرف سے فرید کو ایک انعام دے دینا کہ دادا پیر نے کہا ہے دنیا میں جب تک تم رہو گے لوگ تمہیں دیکھ کے جنتی بنیں گے، اور تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے بنائے ہوئے کھڑکی اور دروازہ کے سامنے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اللہ آکے سنا دیا کہ دادا پیر کا انعام یہ ہے تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے ایک کھڑکی بنایا، ایک دروازہ بنایا، دروازہ لگایا اجمیر، سبحان اللہ، دروازہ کہتے ہیں، دروازہ لگایا اجمیر میں، اور کھڑکی کہہ دیا کہ میرے مزار میں لگا دینا، کھڑکی کہہ دیا کہ میرے مزار میں لگا دینا۔ اب ایک بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب دروازہ اپنے دادا پیر کے مزار میں لگوا دیا تو کھڑکی اپنے پیر کے مزار میں لگوا دیے ہوتے، یہ اپنے پیر کے مزار میں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہیں پر اللہ کے ولی کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے ولی کو پتا تھا کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہوگی تو میرے پیر کا مزار اور دادا پیر کا مزار ہندوستان کی سرحدوں میں ہوگا اور میرا مزار پاکستان کی سرحدوں میں ہوگا، اس لیے فرمایا میرے انتقال کے بعد کھڑکی میرے مزار میں لگانا تاکہ ہندوستان والے دروازے سے گزر کر جنتی ہو، پاکستان والے کھڑکی سے گزر کر جنتی ہو۔ سبحان اللہ، واہ۔ بولو جب اللہ کے ولی کو علم غیب پتا ہے تو نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات یہ پیر سے محبت ہے، یہ پیر سے عقیدت ہے، اس لیے میرے بھائی بڑے خوش نصیب ہیں ہم بھی اور آپ بھی جی کہ ہمارے ہاتھوں میں سرکار کا دامن ہے، اور جو خرد نوازی ہے نا، جو چھوٹوں کی شفقت ہے نا، جو سخاوت کا عنصر ہے نا، واللہ جو نبی کی آل ہوتی ہے نا، جو نبی کی اولاد ہوتی ہے ان کا حال یہی ہوتا ہے، جو نبی کے گھر والے ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ خود نہیں کھا کے اولوں کو کھلانے والے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟
اس لیے میرے بھائی ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے اس جشن دولہا میاں کا انعقاد کیا ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ آپ کے اس نذرانے کو قبول فرما لے، ان عقیدتوں کی لاج رکھ لے، اور سرکار دولہا میاں کے صدقے، سرکار مسرور ملت کے صدقے آپ کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ اور ہمارے جتنے بھائی ہیں، ہمارے سلسلہ کلیمیہ کے جتنے بھائی جو سرکار مسعود ملت کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں، جو ان کے قدموں سے وابستہ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو سرفرور رکھے، سب کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری عقیدت کو سلامت رکھے، ہماری محبتوں کو سلامت رکھے، اس عقیدت کو ریاکاری سے اللہ پاک کر دے، اس محبت کو دکھاوے سے پاک کر دے، ہمارے دل میں آل رسول کی جو محبت ہو یہ خالص محبت ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں اور ادھر ادھر کی کوئی چیز نہ ہو، سچی محبت ہم نبی کی آل سے کریں گے، نبی کی آل سے، نبی کی اولاد سے کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ میں نے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی بھی عملاً سہواً خطائیں لغزشیں بھول چوک ہو گئی ہو، میں صرف دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا باد رہے، یہ محفل نور زندہ باد، فیضان سرکار کلیمی پائندہ باد۔